الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، مجلس تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے بفضلہ تعالی اس حساس عقیدے کو سمجھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. یہ عقیدہ بڑا نازک اور مسلمان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل. کہ اللہ کو ماننے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول و نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین ماننا ہے. اسی سلسلے میں انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ سے ہم کلام رہوں گا.
حدیث شریف کے ذخیرے میں ایک بڑی قیمتی حدیث ہے جس کا نام ہے حدیث جبرائیل۔ یہ حدیث مبارکہ اتنی اہم ہے کہ بعض محدثین نے تو اپنی کتاب ہی حدیث جبریل سے شروع کی۔ اس سے تو اس کی اہمیت کا اندازہ تو۔ نمبر 2، اس حدیث شریف کا دوسرا نام ام الاحادیث بھی۔ جیسے تحفظ ختم نبوت کی جو مہم چل رہی ہے، اس میں شولاپور بفضلہ تعالی ام البلاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کام کو یہاں سے چل کر تمام اضلاع میں پھیلنا ہے اور گھر گھر پہنچنا۔ چونکہ عقیدہ ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو اعمال بیکار ہو جاتے ہیں۔ اعمال صالحات کی بنیاد عقیدہ صالحہ پہ رکھی گئی۔ یہ حدیث اس قدر اہمیت کی حامل ہے تو ہے کیا اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال دین کی نشر و اشاعت میں لگائے۔ جن میں سے 13 سال مکہ مکرمہ میں بڑی جانفشانی اور بڑی مشقتیں برداشت کر کے صحابہ کرام کے دل میں ایمان کو بٹھائے۔ ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں مکی زندگی میں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے عقیدوں کو اچھی طرح سے سیکھ لیا، ایمان کو مستحکم کر لیا، پھر مدنی زندگی میں احکام آئے اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ عقیدہ مضبوط ہو تو عمل آسان ہوتا۔ آدمی کو یہ عقیدہ ہو جائے کہ اللہ پالنہار اور خالق ہے، مجھے اس کے سامنے سر بسجود ہونا ہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے رات کا جاگنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے قربانیاں جانی مالی دینا آسان ہو جائے گا، جیسے صحابہ کرام نے دی۔ حضور مکے کی مشقتوں سے گھبرائے نہیں۔ بہت سے صحابہ ہجرت کر کے اجازت ملی تو ہجرت کی ہے صحابہ کرام نے، حضور گھبرائے نہیں۔ تو پھر مدینہ ہجرت کیوں کی؟ پریشانیوں سے گھبرا کر، مشقتوں سے تنگ آ کر آپ نے ہجرت نہیں کی۔ آپ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا بیس مجھے ملے کہ جس کی وجہ سے دین اطراف عالم میں پھیلا سکے۔
اس کے لیے من جانب اللہ مدینہ منورہ کا انتخاب ہوا اور آپ وہاں تشریف لے گئے. یہ 10 سالوں میں احکام ہی احکام آئے. جتنی مدنی صورتیں ہیں ان کے اندر احکام زیادہ ہیں، جتنی مکی صورتیں ہیں ہجرت سے پہلے اتری ہیں ان میں عقائد، توحید، رسالت اور آخرت پر گفتگو زیادہ ہے. اور عقیدے کی اہمیت اتنی ہے کہ 85 صورتیں تو مکے میں اتری جبکہ 114 صورتیں کل ہے، جن میں سے 85 جو ہے مکہ مکرمہ میں اتری، بڑی اہم صورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 ایئرز کی جو محنت ہے حدیث جبریل میں اس کا نچوڑا ہے. ہم لوگ کیسے بیٹھے ہیں؟ اس طرح صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر تھے. بڑا طبقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا بھی حضرت مفتی صاحب نے تذکرہ فرمایا وہ بھی موجود تھے. جبریل علیہ السلام تشریف لائے لیکن ایک خوبصورت طالب علم کی شکل میں آئے اور لباس سفید تھا. علماء نے لکھا کہ طلباء کے لیے اور علماء کے لیے سفید لباس زیبا ہے، یہ علم کی نشانی. فتح الباری میں حافظ الدنیا ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے حسن السوال نصف العلم، بہترین سوال جو ہے وہ نصف علم ہے اور جواب آئے گا وہ نصف علم. حضرت جبریل علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے 5 ایسے سوالات کیے جو حضور کی 23 سالہ محنتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. تو ایک عجیب و غریب شان کے ساتھ تشریف لائے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام پہلے آتے تھے تو پتہ چل جاتا دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے الابواب والتراجم میں لکھا کہ ملائکہ جب انسانی شکل اختیار کرتے ہیں تو حسین شکل اختیار، بری شکل میں نہیں آتے، کیونکہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے تو جمال کے پیکر ہیں، اس لیے حسین شکل میں ہمیشہ آئیں. دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حسین صحابی. بھئی آدمی بال اس لیے رکھتا ہے کہ وہ حسین نظر آئے، لیکن حضرت دہیہ کے جب بال کٹ جاتے تھے وہ زیادہ حسین لگتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن و جمال عطا فرمایا. لیکن 23 سال کے کنارے پر آج بالکل اجنبی شکل میں آئے ہیں. بہت لمبی بحث ہے، ہم لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں اس پر وہاں مدرسے میں. لوگ کئی دن نکال دیتے ہیں اس حدیث پر. میں اتنی لمبی بات تو نہیں کروں گا لیکن خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے ہے. پہلا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے جو کیا وہ تھا مل ایمان و یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 عقیدے بیان فرمائے. معلوم ہوا ایمان عقیدوں کے ذخیرے کا نام ہے اور سرمایہ کا نام ہے. پہلا ہی سوال عقیدوں کے بارے میں ہوا. عقیدہ اندر کی چیز ہے. ایک بات سمجھو، عقیدہ اندر دل میں ہوتا ہے. تو ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، یہ دلیل ہے اس کی. ابھی ہم سب بیٹھے ہیں، کوئی کہے کہ بھئی ایمان ہے، ہم کہیں گے ہے کہاں ہے؟ سب کہیں گے دل میں. معلوم ہوا کہ ایمان کا تعلق قلب کے ساتھ. ایمان نظر نہیں آتا لیکن ہے بڑا اہم. جیسے درخت کی جڑیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ہیں اہم. پتوں کا اور شاخوں کا پھلنا پھولنا وہ جڑ سے تعلق رکھتا ہے. جتنی جڑ گہری ہوگی اتنا ہی درخت تناور ہوگا اور شاخیں اور پتے اس پر بہترین ہوں گے، جس سے آپ سمجھیں گے کہ اس کی جڑیں بڑی گہری. تو اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ نفلیں بھی نہیں چھوڑتا، کوئی سنت بھی نہیں چھوڑتا، تو سمجھنا پڑے گا کہ ایمان کی جڑیں اس آدمی کی بڑی گہری. اس کے مضبوط ایمان کی علامت ہے. حدیث شریف میں فرمایا، ترمذی میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو دیکھو کہ 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو. کیونکہ اعمال کی کثرت ایمان کے اسٹرانگ ہونے پر ایک پروف. پہلا سوال ایمان کے بارے میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنتوں کا جواب ایمان میں دیا. تو صحابہ کرام کو آج سمجھ میں آیا کہ ایمان اس کو کہتے. تو پہلے سے سمجھے ہوئے تھے لیکن نچوڑ قوام کریم. دوسرا سوال کیا، مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ جواب دیا اعمال کی شکل. نماز کا پڑھنا، روزوں کا رکھنا. اسلام ظاہری اعضاء پر آتا ہے، ایمان قلب میں آتا ہے. تو جب اسلام کو پوچھا تو اعمال بیان کیے، جب ایمان کو پوچھا تو عقائد بیان کیے. یہ دونوں جب ملتے ہیں تو تیسری ایک چیز بنتی ہے، اس کا نام احسان ہے. بہت سے لوگ احسان کے قائل ہی نہیں ہیں، یعنی تصوف کے اور سلوک کے قائل نہیں ہوں. کہتے تصوف لائے کہاں سے؟ جس کو احسان کہتے ہیں اسی کا نام تصوف ہے. اور تصوف سیکھنا پڑتا ہے. جیسے ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اعمال سیکھنے کی چیز ہے، عقیدہ سیکھنے کی چیز ہے. تحفظ کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ سیکھنا پڑے گا. علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، ٹائم دینا پڑے گا، آنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اگر ہم ہماری نسلوں کو مسلمان رکھنا چاہتے ہیں. ورنہ یہ عقیدہ اگر کمزور ہو گیا تو کوئی بھی آپ کے بچے کو اٹھا کے لے جائے گا اور جیسا چاہے گا ایسا بنا دے گا. یہ تو فتنوں کا دور ہے. فتنوں کے دور میں سب سے بڑا کام ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے. احسان کا دوسرا نام علم الاخلاق ہے. بھئی اخلاق اچھے ہونے چاہیے کہ نہیں انسان کے؟ تو اسلام جو اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اس کا نام تصوف رکھا ہے، اس کا نام سلوک رکھا ہے، جس سے ہماری بدسلوکی ہے.
میں ابھی صبح میں ختم نبوت کے سلسلے میں جو پروگرامات چلتے ہیں اس میں مختلف عنوانات دیکھ رہا تھا. اس میں ایک عنوان مجھے یہ بھی نظر آیا کہ ختم نبوت اور تزکیہ. تزکیہ کے معنی دل کی صفائی، دل کی گندگیوں کو دور کرنا اور اس میں توحید خالص کا بیج بو دینا. اب احسان ذرا سمجھ لیں آپ بھی. فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ مشکل کام ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، لیکن گویا کے درجے میں اللہ کو دیکھ رہا ہے. گویا کے میرے جانے کے بعد جو اشکال مت کرنا، میں نے لفظ کہا ہے گویا کے دیکھنا. یوں تو اللہ کو دیکھنے سے، لیکن گویا کے دیکھنا. Yes, this is the first step. And the second step, which every mu'min can achieve that status. ہر مومن اس کو حاصل کر سکتا ہے. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر تم نہیں دیکھ پا رہے ہو پروردگار کو تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اب نماز بنے گی، روزہ بنے گا، عبادت بنے گی. جب یہ خیال آئے اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، میرا رب دیکھ رہا ہے میں کیسے گناہ کروں. پہلے کتابیں بہت اچھی تھی. آج مجھے یہ بھی بتائی گئی کتاب کہ ہمارے جنریشن جو آنے والا نیا جنریشن ہے ان کو کوئز کی شکل میں، یعنی کوئسچنز آنسرز کی شکل میں حضور کی سیرت پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ترین نبی ہونا بتلایا جائے. اس پر بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. علماء بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دوستو میں تو ایک تقریر کر کے چلا جاؤں گا، آپ کو ان لوگوں سے جوڑنا ہے. کام یہ لوگ کریں گے، میں تو بول کے چلا جاؤں گا تو کچھ بھی بول دوں گا اور چلا جاؤں گا. بعض جگہ تو ہمارے لیے طے کر دیا جاتا ہے کہ اتنا منٹ تو بولنا پڑے گا تم کو. میں نے کہا اتنا کیا ضروری ہے بھائی کہ بولنا پڑے گا؟ کہ تم کو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دیے تو خالی کھانے اور بیٹھنے کے لیے تھوڑا دیے، کام بھی کرنا پڑے گا. میں نے کہا وہ تو ٹکٹ کا تو ایک پیج وصول ہو گیا. ایک مولانا برطانیہ گئے تھے، وہ ٹکٹ ذرا بڑی آتی تھی پہلے. آج کل تو سب ڈیجیٹل ہو گیا معاملہ، سب فون پہ ہوتا ہے، آن لائن. تو پہلے ٹکٹ کے اندر پیج ہوتے تھے، پیج. صبح میں تقریر، ظہر کے بعد تقریر، 10 بجے تقریر، ظہر اثر کے بعد تقریر، مغرب کے بعد تقریر، عشاء کے بعد تقریر. 15 دن میں ان کا گلا بالکل غائب ہو گیا. انہوں نے کہا میری ٹکٹ کا ایک پیج ان لوگوں نے وصول کر لیا. سرکار کے بیانات ایسے نہیں ہوتے تھے. سرکار کے بیانات بضرورت ہوتے تھے. اور ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، حضور مجھے جلدی ذرا نصیحت فرما دیجئے، ایڈوائس دے دیجئے، میں چلا جاؤں، مجھے کام بہت ہے اور لمبا ٹائم سننے کا ہے نہیں میرے پاس. ایک نظر سرکار نے ڈالی اور اس سے کہا یا قبل غضب، بس غصے سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، تیرے لیے یہی ٹونک ہے. غصہ تجھے برباد کر رہا ہے. آدمی کو بیجا غصہ آتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے، آدمی پریشان، خود ہی پشیمان ہوتا ہے، کیوں مجھے غصہ ہے خامخواہ کی. فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. وہ بچپن میں کہہ رہا تھا پہلے کتابیں بڑی اچھی ہوا کرتی تھی. آج کل ہم ہمارے بچوں کو ایسے اسکولوں میں بھیج رہے ہیں
جہاں ان کو یا تو دیومالائی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، دیویوں کا سب پڑھایا جاتا ہے، بھجن کیرتن پڑھایا جاتا ہے، یا پھر انگریزی اسکولوں میں بھیجتے ہیں تو کرسچینٹی سکھاتے ہیں، تو ایمان کہاں رہے گا بچے کا؟ اس لیے مکاتب میں بھیجو اور یہ تمام منظم جو نظام چل رہا ہے اس کا حصہ بناؤ۔ یاد رکھو یہ بات کہ تم اور میں آزاد نہیں ہیں، اولاد پیدا ہو گئی ہم مر گئے نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال فرمائیں گے کہ نعمتیں مانگ مانگ کر لی تھی تو حق کیا ادا کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی آگ سے بچاؤ، غلط عقیدوں سے بچاؤ، سچے عقیدوں پہ لاؤ۔ جنتی بنانے کی محنت کرو، کون بڑھے گا کروڑ پتی میں کروڑ پتی بنانے کی محنت کر رہے ہیں، ہم نے نیا پروگرام دیا ہے، کون بنے گا جنتی؟ یہ پروگرام ہے، جنتی بننے کی محنت کرو۔ دنیا میں کیا کرنا ہے؟ دنیا میں تو آدمی کو کیا ہے، ضرورت کے مطابق رہنا ہے، کمانا ضرورت کے مطابق، کھانا ضرورت کے مطابق، رہنا ضرورت کے مطابق، یہ ضرورت ہے زندگی، اور دین مقصد ہے زندگی۔ میرے والد صاحب بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ آدمی کے گھر میں ٹوائلٹ بھی ہوتا ہے، جو سجا کے بہت رکھا ہے، سب سے اچھے ٹائلز جو ٹوائلٹ میں لگاتا ہے، لیکن ٹوائلٹ میں جا کے بیٹھا نہیں رہتا، ضرورت کے مطابق استعمال کیا کہ باہر نکل گیا۔ اس طرح دنیا کا استعمال بضرورت کرنا ہے، پھر نکل جانا ہے۔ ہم کو تو آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں رہ کر وہ دنیا کو نکالنا ہے ہمیں، وہ دنیا نکالنے کے لیے یہ دنیا ملی ہے، یہ زندگی ملی ہے، زندگی میں سے آخرت کی لمبی زندگی نکالنی ہے ہمیں۔ وہ بچہ اسکول گیا تھا، اچھی اچھی باتیں سیکھ کے لاتا تھا، اس کے باپ نے ایک دو ناریل جو ہوتے ہیں نا کوکونٹ، اس کے درخت پر چڑھ کر 2-4 کوکونٹ چرانے کے لیے کوشش کی اور بچے کو ساتھ لے گیا، تو نیچے کھڑا رہے، کوئی آ جائے تو مجھے بتا دینا۔ وہ اوپر چڑھ گیا، 2-4 ناریل اس نے گرائے، اس کے بعد اس نے اوپر سے ہی پوچھا کہ بیٹا اپنے کو کوئی دیکھتا تو نہیں؟ کہا ابا یہ تو آپ کو زیادہ اچھا نظر آتا ہے، آپ تو کتنی اوپر ہے، زیادہ آپ کو اچھا نظر آئے گا کہ کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، میں تو نیچے ہوں۔ کہا بیٹا میں تو دور دور تک دیکھتا ہوں، مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا۔ تو بیٹے نے کہا مجھے تو استاد نے جو پڑھا ہے اس کے اعتبار سے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھتا ہے بیٹا؟ فرما جو رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، جو دن کے اجالے میں دیکھتا ہے۔ مجھے استاد نے بتایا تھا کہ اللہ رات کو بھی دیکھتے، اللہ دن کو بھی دیکھتے، اللہ ظاہر کو بھی دیکھتے، اللہ باطن کو بھی دیکھتے۔ دیکھو عقیدہ کیسا کام آ رہا ہے، کیسا پکا مسلمان بنا ہے۔ تو باپ کی بھی تلقین کر ڈالی، باپ کو بھی سمجھا ڈالا، اس کو چوری سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا، ایسا سکھاؤ آپ کو۔ تو احسان سمجھو گے آپ کہ بھائی ہم اگر اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تو ہر وقت دیکھ ہی رہے ہیں۔ اب نماز میں ادھر ادھر کا خیال آئے گا، اور جب یہ خیال آئے گا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے تو نماز بالکل سیدھا پڑے، لین پر آ جائے۔ گناہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، رات کا اندھیرا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اچانک اس کو جو ہے خیال آ گیا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تو کیا وقت میرے رب کو اجالے کی ضرورت نہیں، دیکھ لیتی۔ گناہ سے روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ تو یہ عقیدہ انسان کو گناہ سے روکے گا۔ 3 سوال ہو گئے، اب چوتھا سوال حضرت بڑا اہم ہے۔ چوتھا سوال فرمایا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟
بظاہر طالب علم اعتراض کرتا ہے کہ ایمان، اسلام، احسان، یہ تینوں کے اندر تو جوڑ ہے، لیکن ایک دم سے سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، اس کا تو کوئی بظاہر جوڑ نظر ہی نہیں آتا، بالکل جوڑ نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک کی قیامت کا ایمان سے اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کوئی نہ کوئی تعلق تو ہوگا، تبھی تو پوچھا ہے۔ اور پوچھنے والے جبریل علیہ السلام نے، اور جواب دینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوچھوایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام خود نہیں آتے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ۔ سرکار کہتے تھے جبریل تم زیادہ آیا کرو نا، اچھا لگتا ہے جب تم آتے ہو، ہم لوگ قرآن شریف کا دور کرتے ہیں، آپ آتے ہیں تو رحمتیں آتی ہیں، ہوائیں چلتی ہے رحمت کی، تو تشریف لایا کیجئے نا، انوار کا مجسمہ آ جاتا ہے، کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ جواب دیا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہمارا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں، جب اللہ چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں تو آتا ہوں، ورنہ نہیں۔ علماء نے لکھا کہ بڑا جوڑ ہے، یہ جو چوتھا کوئسچن جو کیا نا، 5 سوالات 23 سال کی محنتوں کا خلاصہ ہے، اس میں چوتھے نمبر پر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ اب ذرا اس کو سمجھیں گے تو ختم نبوت کا مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آئے۔ بات وہی چل گئی، شاید مولانا عبد الرحیم صاحب مجھ سے بھی ہوتے ہوں گے کہ کیا لے کے بیٹھ گئے، لیکن میں وہی لے کے بیٹھا ہوں جو یہ لے کے بیٹھے۔ جب کسی جگہ شادی ہوتی ہے تو شامیانہ تلتے ہیں، شادیوں کو اب سادہ کر دو، شامیانے وامیانے چھوڑو، مسجد میں نکاح کرو، پیسے بچاؤ، ختم نبوت میں لگاؤ۔ یہ بھی ہوئی نا، پرچیاں تقسیم ہوئی، کچھ اچھی رقم لکھو ڈالو، ممبر بھی بنو، کام بھی کرو۔ یہ کہیں ایک آدمی کا 2 آدمی کا کام نہیں ہے یہ، اور نہ یہ 1 دن کا 2 دن کا کام ہے، تو زندگی بھر کا کام ہے بھائی، پورے زندگی لگانی ہے اس کے پیچھے۔ علامہ کشمیری رحمت اللہ نے پوری زندگی لگا ڈالی، پوری حدیث کے ذخیرے کی محنت لگا ڈالی، سید عطا اللہ شاہ بخاری نے پوری زندگی اس میں لگا ڈالی، یہاں وہاں دریا دریا جا کر تقریر کرتے تھے، تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں بڑی محنت کرتے تھے۔ پوچھا آپ کی زندگی کیسے گزری؟ جواب دیا آدھی جیل میں آدھی ریل میں۔ تو شامیانہ تانا جاتا ہے۔ اب شادی ہوتی ہے، دلہا آتا ہے، نکاح ہوتا ہے، کھانا ہوتا ہے، پھر شامیانے کو کیا کرتے ہیں؟ وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، لپیٹ دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کیوں شامیانہ کیوں ختم کر دے؟ شادی ختم ہو گئی، دلہا گیا دلہن کو لے کے، اور ہم لوگوں نے جو لفافے دینے تھے وہ بھی دے دیے، ابھی ختم ہوا، ابھی کیا ہے؟ شادی ختم۔ شادی ختم تو شادیاں ختم۔ یہ دنیا اور کائنات کا شامیانہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلہے کے لیے لگایا تھا، اور وہ دلہا تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دلہا آ گیا، اپنی سرمستیاں اور اپنا قرآن سنا کے چلا گیا، اپنی صدا سنا کے چلا گیا، ظاہری بات ہے کہ اس شامیانے کا کام کیا ہے؟ اس کو وائنڈ اپ کر دیں گے، اس کا نام ہے قیامت۔ اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ سرکار کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی وجود کی ضرورت میرے سرکار کی ذات ہے۔ جب سرکار کی بات آ گئی، سرکار کی ذات آ گئی، قرآن کریم آ گیا، دین آ گیا، مکمل اور کمپلیٹ ہو گیا،
تو اب شامیانہ کائنات کی ضرورت کیا ہے؟ اسے وائنڈ اپ کرنے کے لیے قیامت کو طاری کیا جائے گا۔ اس بنا پر جبریل علیہ السلام نے چوتھا سوال کیا، متی الساعہ، اب قیامت کب آئے گی؟ کیونکہ سرکار آپ کے بعد اب کسی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سمجھ گئے اچھی طرح سے؟ دلیل دی ہے کہ نہیں؟ میں نے مولانا بتائیے، اچھی دلیل دی ہے۔ یہ ایک مستحکم علماء کے لیے دلیل ہے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ پھل آ گیا تو درخت کو ختم کر دیں، درخت کو پھر کاٹ دیتے، جیسے کیلے کا درخت ہے، لوم اتار لی، کاٹ ڈالتے ہیں، ہم ختم ہوا معاملہ، سے پھل دے دیا اس سے۔ کائنات کے درخت پر سب سے بڑے بڑے پھل جو ہیں وہ انبیاء کرام ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑا پھل تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آنا تھا۔ اب یہ درخت پر جو پھل آنا تھا وہ اللہ نے دے دیا۔ اب اس پھل کے بعد درخت کو کیا کرنا ہے؟ کاٹو، اس کا نام ہے قیامت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کوئی یوں کہے کہ میں نبی ہوں تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس بنا پر کہ کائنات کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ آ کے جا چکا ہے، اور اتنا دے کے گیا ہے کہ اب قیامت تک ہم کو کسی کے پاس بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا پکڑے تماشا میروی۔ اور ایک حدیث شریف بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے، حضرت مفتی صاحب نے بھی حدیثیں پڑھی تھی۔ ختم نبوت کے سلسلے میں 300 سے زیادہ صحیح احادیث ختم ہی نہیں ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے اور قیامت کو یوں ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہ انگلی اور یہ انگلی بیچ میں کوئی ڈسٹنس ہے نہیں، گویا سرکار آ گئے تو کوئی نبی نہیں آ سکتا قیامت کے علاوہ۔ قیامت آئے گی بس، اب کوئی بھی دعویٰ کرے میرے پیارے بچوں، میرے بزرگوں، آپ کو کھڑے ہو کر یہ حدیث سنانی ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، اس کے بعد ماننے کے لیے اور کیا ہے؟ تو کیا چیز ہے؟ جب قرآن کہے، جب حدیث کہے تو پھر تیری حیثیت کیا ہے؟ اب ذرا اس مثال کو سمجھ لو، میں بات ختم کر دیتا ہوں، 7:30 ہو رہے ہیں بھی اذان۔ بعثتو کے معنی مجھے بھیجا گیا ہے، I am descended from Allah subhanahu wa ta'ala۔ بعثت انا، and the day of judgment، اور قیامت کا دن، like this two fingers، like this two fingers، there is no distance of any finger between these two fingers۔ یہ دو انگلیوں کے بیچ میں تیسری کسی انگلی کا فاصلہ نہیں ہے۔ اس طرح سے مجھ میں اور قیامت کے بیچ میں کسی نئے نبی کا فاصلہ نہیں۔ اچھا، حضور کو کیسا بھیجا گیا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی، آپ
لوگوں کو کہہ دیجئے کہ مجھے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. اور فرمایا دین جو عطا فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع میں اعلان کیا دین کمپلیٹ ہو گیا. کمپلیٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی چیز ملائی نہیں جا سکتی وہ کمپلیٹ ہے، اور اس میں سے کوئی چیز نکالی نہیں جا سکتی ورنہ انکمپلیٹ ہو جائے گا. تو دین کمپلیٹ دیا، باکس ہم کو دے دیا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اب یہ تمہیں قیامت تک کام آئے گا. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی لکھی ہے، وہ تو غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کی تفسیر کے بارے میں فرمایا قیامت تک جتنے اعتراض ہو سکتے ہیں وہ سب تفسیر میں اس کے جوابات. قرآن کریم میں جتنے ازمنہ آئیں گے، جتنے لوگ آئیں گے، جتنے ادیان آئیں گے، وہ تمام کے بطلان کے دلائل قرآن کریم میں موجود ہیں. فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. پورے عالم کا نبی، پورے عالم کی کتاب، پورے عالم کا دین ایسا مکمل ترین دیا کہ اب ہمیں کسی اور نبی کی ضرورت نہیں. اسی قرآن کی نشر و اشاعت کرنا ہے، ہمیں اسی پر چلنا ہے. ارے بھائی یہ بات تو غیر مسلم بھی مانتے. ان کے وید میں لکھا ہے نراشنس، کل کی اوتار نراشنس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وید میں لکھا ہے لا الہ کرنی پاپم اللہ پرم پدم. اور اگر تو کامیاب ہونا چاہے تو کیا کرنا؟ جپنی نام محمدم. لا الہ بولنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور الا اللہ بولنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، اور محمد کو ماننے سے آدمی جنت میں جاتا ہے. یہ وید کے اندر لکھا ہے. وید والے کہتے ہیں ڈاکٹر برنارڈ شو جو ہے وہ بہت بڑا اینٹی مسلم جرنلسٹ تھا، لیکن اس نے کیا لکھا ہے جانتے ہو؟ ترجمہ کرتا ہوں اردو میں. دنیا میں آئندہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو 100 سال پہلے لکھ رہا ہے. اس زمانے میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور آئے گا تو بہت سے مذاہب اس کے سامنے چکنا-چور ہو جائیں، جو من گھڑت جو انسانوں کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں نا، وہ سب ختم ہو جائیں گے. اور اگر کوئی دین باقی رہے گا قیامت تک سائنس کا مقابلہ کر سکے گا، مذہب اسلام. یعنی اسلام میں اتنی طاقت ہے، اتنا ہمارے پاس لٹریچر ہے، اتنا ہمارے پاس مواد ہے کہ قیامت تک آنے والے مسائل جو ہیں وہ بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے اس قرآن کے بیس کے نیچے حل ہو. میں ایک واقعہ سناؤں. ایک فرینچ ڈاکٹر دماغ کا ایئرپورٹ پر وہ واش روم میں گیا، واپس نکلا تو ایک مسلمان وہاں وضو بنا رہا. پڑھنے والے ایئرپورٹ پہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہاں بھی جماعت خانے بنے ہوئے ہیں، آپ کے بمبئی میں بھی
عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، آپ پریئر کر سکتے ہیں، نماز آپ کی کہیں جانے کا خطرہ نہیں۔ امسٹرڈیم بالکل جو ہے کنڈم ملک ہے، بے حیا ملک، لیکن وہاں بھی مسجد ہے ایئرپورٹ کے اوپر۔ برطانیہ میں بھی، امریکہ میں بھی ایئرپورٹ پر مساجد بنے۔ اب وہ وضو بنا رہا تھا، وہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو بالکل وضو کے اخیر میں گردن میں مسا بھی کرتے ہیں، سر پہ مسا کرتے ہیں، پھر گردن پہ مسا کرتے ہیں، مستحب ہے گردن کا مسا۔ اسلام میں کتنا ایڈوانٹیج ہے اور کتنا ایڈوانس ہے یہ دین، کتنا ایڈوانس ہے۔ 1400 سال ہو گئے سائنس کو محنت کرتے کرتے، ابھی جہاں قرآن پہنچا ہے وہاں سائنس نہیں پہنچا ہے۔ معراج محمد نے کیے راز جو افشا، وہ راز فضا سے ہوا پوچھ رہی ہے، اور پھیلائے ہوئے گوشے دامان تجسس، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ وہ ٹھہر گیا، اس نے کہا میں دماغ کا ڈاکٹر ہوں، یہ جو ابھی آپ نے کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے انگریزی میں سمجھا جس کو ابلیوشن، یعنی وضو بنانا۔ تو کہا آپ نے یہ جو گردن کے اوپر یہ جو ہاتھ ویٹ ہینڈز یعنی تر ہاتھ جو گھمائے، واٹ واز دیٹ؟ یہ طریقہ آپ کو کس سائنٹسٹ نے بتایا؟ کوئی سائنٹسٹ نے بتایا آپ کو یہ طریقہ کہ اس طرح سے گردن کے اوپر مسا کیا جائے، ویٹ ہینڈ گھمائے جائیں؟ جواب دیا نہیں۔ اٹس دی پارٹ آف آور وضو، ہمارے وضو کا ایک حصہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے ہمیشہ وضو کرتے ہیں۔ کہ آپ کے مذہب کو سال کتنے ہوئے؟ کہ 1400۔ 1400 سال پہلے کون آئے تھے تم کو یہ مذہب سمجھانے کے لیے؟ تو کہا کہ بیلوڈ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب دیا، سائنس ابھی یہاں پہنچا ہے جو تمہارے پروفٹ نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ ابھی تو کتنا باقی ہے دوستو۔ اور اس نے کلمہ پڑھا اور یوں کہا، میری ڈائری میں میں لکھتا ہوں کہ جو بھی دماغ کا مریض ہو میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ علاج کے میرے پاس میتھڈز ہیں، طرح طرح کی تھیوریز ہیں، طرح طرح کے علاج میں کرتا ہوں، لیکن I want to write in my diary this kind of thing. First time I have seen. پہلی مرتبہ میں نے زندگی میں یہ چیز دیکھی 1400 سال پہلے۔ تم کہتے ہو تمہارا، جب تمہارے وضو کا عالم یہ ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اس میں تو کیا کیا شفائیں اور کیا کیا بیماریوں سے دوائیں اللہ نے رکھی۔ اس نے کہا جتنی رگیں ہیں نا دماغ میں جانے والی، جتنی رگیں نبض، وہ تمام یہاں سے گزرتی ہیں، گردن میں سے گزرتی ہیں۔ اور جو دماغ کا مریض ہوتا ہے اس کی رگیں سوکھ جاتی ہے، اس میں سرکولیشن آف بلڈ نہیں ہوتا، خون کا دوران بند ہو جاتا ہے تو دماغ سٹیا جاتا ہے۔ جب ہاتھ گھماتے ہیں تب تو رگیں جو ہے دماغ میں جانے والی ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہے اور خون بھیجنا شروع کر دیتی ہے، دماغ بالکل تازہ ہو جاتا ہے۔ دماغ کے مریض کے لیے بہترین علاج بتایا۔ تو نماز اپنی جگہ عبادت کی عبادت ہے، ایکسرسائز کی ایکسرسائز۔ اس میں کیا نیا نبی آگے چینج کرے گا؟ اس کو کیا ہے، کیا دے گا، کیا ہے اس کے پاس کے دے گا؟
اس کے پاس وہ خالی دامن ہے، کچھ دے نہیں سکتا. جو دے دیا سرکار نے ہم کو، ہمیں کسی چیز سے کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں. ہم قیامت تک کے لیے کان پکڑتے ہیں. خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین. آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں. مجھے حکم تھا حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کی طرف سے کہ میں چند منٹ آپ کے سامنے رہوں، چند باتیں دلائل کے طور پر. آج عرض کی اس امید کے ساتھ کہ پھر دوسری مرتبہ اگر حاضری ہوئی تو دوسرے دلائل بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، ابھی بہت دیر باقی ہے اس کا، انشاءاللہ پیش کریں گے. یہ حضرات جو کام کر رہے ہیں، میں تو حاضر ہوا ہوں ان کو فیڈ بیک کرنے کے لیے. یہاں میری حاضری جو ہوئی ہے عام تقریروں کی طرح نہیں ہوئی ہے. یہ کام کی جڑوں کو آپ مضبوط بنائیں. جو علماء محنت کر رہے ہیں ان کی آپ پیٹھ تھپ تھپائیں. دیکھو ایک بات سمجھو، کسی کام کو کریٹیسائز کرنا بہت آسان ہے، لیکن کام کر کے دینا ڈیفیکلٹ ہے. وہ کیسے؟ وہ میں بتاتا ہوں. ایک نوجوان لڑکے نے پینٹنگ سیکھی، بہت بڑا پینٹر بنا، سب ڈیزائن طرح طرح کی بناتا تھا. جاندار کی ڈیزائن بنانا منع ہے. پینٹر نے اپنی فراغت کے بعد آ کر بازار کے اندر بہت بڑی پینٹنگ لگائی اور نیچے لکھا کہ اس کے اندر کہیں غلطی ہو تو مجھے انفارم کیا ہے. تیسرے دن جا کے دیکھا تو تصویر تو نظر ہی نہیں آئی تھی. اس کے اندر اتنے ایرو بنائے تھے، یہاں غلطی، وہاں غلطی، وہ غلطی، یہ غلطی، وہ غلطی. تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے اتنے سالوں سے محنت کر رہا تھا پینٹنگ کے لیے، اتنی غلطیاں تو لوگوں نے نکال لی. گھر گیا تو بیچارہ دکھی تھا، بہت پریشان تھا. اس کے باپ نے کہا بیٹا ہوا کیا، اتنا پریشان کیوں ہے؟ بیٹے نے کہا ابا میں نے پینٹنگ کے اندر کمال حاصل کیا اور چیلنجنگ پینٹ میں نے وہاں بازار میں لگایا، لوگوں نے اتنی غلطیاں نکالی کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ بڑے پینٹر. کہا بیٹا اصل میں تو سمجھا نہیں بات کو، عوام کا مزاج نہیں سمجھا، کریٹیسائز کیا ہے نا. تو ایک کام کر، ایک پینٹ بنا اور پینٹ بنا کے نیچے لکھ کہ اس سے اچھی پینٹنگ کوئی کر سکتا ہے تو پڑوس میں لگا دے. 2 مہینے تک دھول کھاتی رہی وہ تصویر، لیکن کوئی دوسری پینٹنگ. سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ کام کرنا مشکل ہوگا. تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. کام تو یہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ، پورا ساتھ دینا ہے. علماء کام کریں گے، آپ ساتھ دیں گے. جب جب تقاضے آئیں گے اس تقاضے پر کھڑے ہو جائیں گے. اپنے جنریشنز کی فکر کریں گے، اپنی نسلوں کے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے رات دن ایک کریں گے. اور یہ جو لگاتار پروگرام چلتے ہوں اس میں کہیں نہ کہیں جڑتے رہیں اور اپنی اولاد اور نسلوں کو بھی جوڑتے رہیں، اور جو پروگرام پیش کیا جائے اس میں برابر شریک ہوں. آج اسی عنوان کے ماتحت ایک بار پھر آپ کو جوڑا گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشکیلی باتیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا.